السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخر الآية۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، مخلص ذمہ داران، آج صبح سے ماشاءاللہ دین کا جذبہ، دعوت کا جذبہ، اصلاح نفس کا جذبہ لے کر بیٹھے ہوئے میرے معزز ساتھیوں، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے معاشرے کی بیماریاں، برائیاں اور اسلامی تعلیمات، یہ میرا عنوان ہے۔ اور یہ بھی میں جانتا ہوں صبح سے آپ لوگ ماشاءاللہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کافی بور اکتا گئے ہیں۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو آپ اور 2 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں جی۔ بہرحال ہم اپنے وقت پر ہی بات کریں گے، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں بیٹری چارج ہے یا چارج نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ میرے معزز ساتھیوں، سب سے پہلی چیز جو مجھے آپ کے سامنے بولنی ہے، پہلا نقطہ جو مجھے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے، معاشرہ کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے، سماج کیا ہے، اور ہماری زندگی میں اس کا اثر کیا ہے۔ جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے دین میں اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اس کا اثر ہماری زندگی میں کبھی کچھ پڑتا ہے کیا؟ میں نے قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ترجمہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، جو رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ترجمہ یہ علماء نے کیا ہے اس کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے۔ معزز دوستوں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بڑے اچھے جملے لکھے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے، ابن کثیر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اجلس مع الذین یذکرون اللہ ویہللونہ ویحمدونہ ویسبحونہ ویکبرونہ ویسألونہ بکرۃ وعشیہ من عباد اللہ سواء کانوا فقراء او اغنیاء اقویاء او ضعفاء۔ آپ یہ جملہ غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرو، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویحللونہ، تحلیل کرتے ہیں، ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد رہتا ہے، ویحمدونہ، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ویسبحونہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُكَبِّرُونَهُ، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اب بڑا جملہ ہے، ایسے لوگ فقیر رہیں تو بھی انہی کے ساتھ رہو۔ بولتے نہیں یہ علاقہ بڑا پوش ہے، یہاں رہنا ہمارے لیے بڑا افضل ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، پوش علاقے کو نہ دیکھو، ایسے علاقے کو دیکھو جہاں پر تمہیں توحید ملے، جہاں تمہیں ذکر کرنے والے ملے۔ اللہ، یہ ابن کثیر کا ایک جملہ، او فقراء اقویاء او ضعفاء، یا طاقتور لوگ رہیں یا کمزور لوگ رہیں، کیسے لوگوں کے بیچ میں ہمیں رہنا ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں اس کی تعلیم دیتی ہے۔ پہلا۔ دوسرا، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یاد رکھو جی غور سے، کوئی انسان دنیا میں ماحول کے اثر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ بڑے ترم خواہ رہیں گے، مولوی رہیں گے، علامہ رہیں گے، اگر غلط لوگوں کے، غلط معاشرے کے بیچ میں رہتے ہیں، اس بات کا قوی امکان ہے
ہماری نسل خراب ہوگی. ابھی مجھ سے پہلے ان سے پہلے ایک شکوہ یہاں کیا گیا, ہماری بچیوں کے بارے میں شکایت کی گئی. آج سارے ہندوستان میں یہ چل رہا ہے اور یہ کرونا ہے سارے ہندوستان کے اندر. اور یہاں ایک اور چیز بھی میں بول دوں, تعلیم جو آپ حاصل کرتے ہیں نا اس کا بھی اثر ہوتا ہے. میرے کئی دوست ہیں اپنے بچوں کو امریکہ بھیج کر پڑھا رہے ہیں, ابھی بھی پڑھا رہے ہیں, ماسٹر کرا رہے ہیں. ان میں سے میجارٹی ایسی ہے ان کے بچے شادی کرنے میں مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز نہیں کر رہے ہیں. اس میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں. اسے ذہن میں بٹھاؤ. آپ جو تعلیم دیں گے اس کا اثر ہے, آپ جس کالج کو بھیجیں گے اس کا اثر ہے, آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس کا اثر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی, قرآن مجید میں وہ دعا موجود ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب, انی اسکنت من ذریتی, میں نے میرے بچوں کو, میری ذریت کو ایسی جگہ آباد کیا ہے, بواد غیر ذی زرع, ایک ایسی وادی ہے یہاں کھیتی ہوتی کچھ نہیں ہوتی, کوئی فیسلٹی نہیں ہے اس کے اندر. ایسی جگہ میں میرے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کے بعد کا جملہ کیا ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں محصلہ والوں, ابھی میں نے پڑھا نہیں. بواد غیر زرع, اس کے بعد کا جملہ کیا ہے بھائی بولیں, کسی ایک کو اگر ہے تو بتائیں انشاءاللہ. عند بیتک المحرم, اے اللہ یہاں فیسلٹی نہیں ہے مگر تیرا گھر ہے, تیرا حرمت والا گھر ہے, یہ ماحول اچھا ہے, اگر میرے بچے یہاں رہیں گے لیقیموا الصلاۃ, وہ نماز کے پابند بن جائیں گے, یہ ماحول انہیں نمازی بنا دے گا. یہاں فیسلٹی نہیں ہے, یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, بواد غیر عند بیتک المحرم, لیکن ایک چیز ہے تیرا گھر ہے حرمت والا. ماحول کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے. سبحان اللہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, میں نے بھی پہلی بار حدیث پڑھی تو مجھے بھی ماشاءاللہ تعجب ہوا. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, الفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل والسکینۃ فی اہل الغنم. فخر اور غرور ہے نا یہ طبیعت کے اندر ان لوگوں میں رہتا ہے جو گھوڑے اور اونٹ رکھتے ہیں, اور جو بکریاں رکھتے ہیں ان میں نرمی آ جاتی. اثر دیکھو سبحان اللہ, بکریاں پالنے والوں میں نرمی کا اثر, اونٹ اور گھوڑے پالنے والوں میں ذرا سختی کا اثر. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اثر ہوتا ہے. سبحان اللہ, اثر ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں کہوں گا آپ سارے سر ہلائیں گے, ارے یہ تو بہت صحیح بات ہے. بخاری میں بھی حدیث اور مسلم کے اندر بھی حدیث ہے. راوی حدیث سبحان اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچپن سے آپ نے حدیث سنا ہے, اگر نہیں سنا ہے تو بولے نہیں سنے ہیں. شاید کوئی بچہ اس مجلس میں ایسا جس نے یہ حدیث نہیں سنی ہو. کان فی من کان قبلکم رجل, ہم سے پہلے ایک آدمی تھا, نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, قتل 99 نفسا, جس نے 99 لوگوں کو 99 لوگوں کو قتل کر دیا. سب نے سنا نہیں سنے, نہیں سنے جی میرے ساتھ چلی. میں 30 منٹ بھی بولوں گا, تم کو لے کر چلوں گا, میں اکیلا نہیں چلوں گا. جی ہاں, اور میری ایک گزارش ہے, مانیں گے مانیں گے مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں. ایک عاجز بھائی تمہارا آپ سے یہ درخواست کر رہا ہے, یہ قرآن و حدیث کی مجلس ہے, اس کے کچھ آداب ہیں, آپ ان ادب سے سنیے. اس لیے کہ جو بولا جا رہا ہے وہ قرآن ہے, جو بولی جا رہی ہے وہ حدیث ہے, اور ہم کیسے سنتے ہیں اسے. اللہ اکبر, ہمارے بیٹھنے کے انداز کیسے ہیں. آپ سے ایک عاجزانہ گزارش ہے اللہ کے لیے, آپ قرآن و حدیث کو ادب سے سنیے گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے یہ حدیث سنی ہے نہیں سنی ہے, ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے. شاید کوئی مجلس میں ہو جس نے یہ حدیث نہیں سنی ہو. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں, اس نے جا کے سوال کیا ایک عابد کو, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کہا نہیں. اس کو بھی مار کے 100 سنچری مکمل کر دی. پھر اس نے عالم سے پوچھا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کہ کون تیرے اور توبہ کے بیچ میں آئے گا, لیکن ایک بات ہے, میرے موضوع سے یہ بات متعلق ہے, میں نے اسے عربی میں نوٹ کیا, انطلق الى ارض کذا وکذا, یہ جگہ چھوڑ, یہ ماحول چھوڑ,
یہ زمین چھوڑ، تو جب تک یہاں رہے گا یہ گناہ چھوڑنا تیرے لیے مشکل ہے، اس لیے اس زمین کی طرف چلے جا. انطلق الى ارض کذا وکذا فان بها اناسا يعبدون اللہ تعالی. وہاں تو جائے گا، ایسے لوگوں کو پائے گا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معهم، انہی کے ساتھ رہ. ولا ترجع الى ارضک، دوبارہ پلٹ کر یہ زمین کی طرف نہیں آنا. فانها ارض سوء، اس لیے کہ یہ بری زمین ہے. اثر ہوتا ہے، معاشرے کا اثر ہے. ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہ سماج کا اثر ہے، جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ماحول کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے. سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک جملہ میں نے نوٹ کیا ہے: الآدمی اذا عاشر نوعا من الحیوان اکتسب من بعض اخلاقه. آدمی جب کچھ جانوروں کے ساتھ رہتا تو ان کے اخلاق آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. ابن خلدون ایک بہت بڑے مورخ ہیں، ان کا ایک جملہ ہے: تاثیر البیئہ علی الانسان اقوی من تاثیر الوراثہ. جو ماحول کا جو اثر ہے نا، خاندان کے اثر سے بڑا ہے. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ بولو نا، ایک بار اور ریپیٹ کروں میں. ماحول اور معاشرہ اور سوسائٹی کا جو اثر ہے خاندان کے اثر سے بڑا ہے. سبحان اللہ. جب بات ایسی ہے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کی فکر کریں. اگر معاشرے میں کوئی برائی دیکھیں، ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا چھیڑو مت، چھوڑو مت، دوسروں کو چھیڑو مت. کیا اصول ہے؟ فارمولا کیا ہے؟ اپنا چھوڑو مت، دوسروں کو بالکل آفیشل بن کر زندگی گزار لو. جو جو کر رہا ہے کرنے دو، آپ خاموش اپنی زندگی میں لگے رہو. کیا ایک مومن کی یہ علامت ہو سکتی ہے؟ کیا کرے گا مومن؟ اگر معاشرے میں برائی دیکھے گا، اگر معاشرہ بگڑتا ہوا دیکھے گا مومن، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث میں کیا تعلیمات دیے گئے ہیں؟ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مختصراً قرآن کی ایک آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ بھائیوں کے حوالے کر کر اپنی بات آگے لے کر جاتا ہوں. انشاءاللہ سنیں گے. ایک مومن اگر دیکھتا ہے، سب سے پہلے منکر کو دیکھ کر، برائی کو دیکھ کر 3 درجے ہمیں بتائے گئے نا، 3 میں سے ایک ہمارے اندر آنا چاہیے. ہم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں. اس کے بعد آدھی آپ تقریر کر رہے ہیں، زبان سے روکیں تو روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں. اگر ہاتھ اور زبان بھی نہیں، کم سے کم دل میں برا سمجھیں یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہو رہی ہے. یہ ذالک اضعف الایمان، سب سے کمزور ایمان یہ ہے. آدمی دیکھ کر جو برا سمجھتا ہے نا، یہ کمزور ایمان. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں. ابھی ایک بھائی آئے میرے پاس، کہا میری بچی نے آپ کو تحفہ دیا ہے. کیا جی تحفہ دیا؟ ایک اتنا بڑا کور دیے ہیں، کھولوں گا بعد میں جا کر. کہا کہ اس میں عطر کے بوتل ہیں. آپ سوال کر کے جواب دیتے ہیں میری بچی کو پسند ہے، اس نے آپ کو تحفے میں بھیجا ہے. سبحان اللہ. میں دوبارہ ایک سوال آپ کے سامنے آج کروں گا. مومن جب منکر کو دیکھتا ہے کیا کرتا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن اور مومن مرد اور مومن عورتیں، خواتین اسلام بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، ان کی بھی ایک اچھی تعداد ہوگی الحمدللہ. نام لے کر کہا مومن مرد اور مومن عورتیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں. اللہ ہماری دوستی کو باقی رکھے، اللہ ہمارے بیچ میں اتحاد کو باقی رکھے. اللہ تعالیٰ اس امت کو نیک بنائے، اللہ اس امت کو ایک بنائے. لیکن کیا ہے ان کے کارنامے کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف. مومن کیا ہوتا ہے؟ معروف کا حکم دیتا ہے. وینہون عن المنکر، منکر سے روکتا. میرا سوال ہے آج محصلہ والوں، معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کسے کہتے ہیں؟ مومن جب مومن کی یہ صفت بتائی گئی ہے، من صفات المؤمنین، مومن وہ ہے جو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روک. کم سے کم آج آپ آئے ہو میرے درس سے، بہت سارے ماشاءاللہ بڑے بڑے کبار علماء یہاں درس دیے ہیں. میرے درس سے ایک جملہ لے کر جاؤ، معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں؟ اگر معلوم ہے تو جواب دو انشاءاللہ. بولیے سبحان اللہ.
جی بارک اللہ. یہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں, میرا تمہارا کنیکشن ایک ساتھ چل رہا ہے ماشاء اللہ. علماء نے لکھا ہے معروف کیا ہے؟ اسم جامع لکل ما طلبہ الشرع. ہو سکے تو جا کے کہیں لکھ کے رکھو اسے. معروف کسے کہتے ہیں؟ اسم جامع لکل ما طلبہ الشرع. یہ مومن ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر, یہ معروف کا حکم دیتا ہے. ایک جامع نام ہے, ایک جامع, یہ نام معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے معروف. شریعت نے جس چیز کا بھی مطالبہ کیا ہے وہ معروف ہے. سمجھ میں آیا؟ سچ بولو, نہیں آیا سمجھ میں؟ آیا سمجھ میں؟ جس چیز کا بھی شریعت نے مطالبہ کیا ہے وہ معروف ہے. اور منکر کیا ہے؟ ہوا کل ما نہی الشرع عنہ. شریعت نے جس سے بھی انکار کیا ہے وہ منکر ہے. یہ مومن کی علامت ہے. ایک اور حدیث, سبحان اللہ, ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. ابھی میں تمہیدی گفتگو میں ہوں, معاشرے کی اہمیت, سماج کی اہمیت اسی میں ہوں میں. ابھی آگے انشاءاللہ مجھے اترنا ہے اور 3 چیزوں پر مجھے بات کر کر انشاءاللہ اپنے وقت میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الاسلام بدأ غریبا. صحیح الحادیث الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے. اسلام اجنبی شروع ہوا, وسيعود كما بدأ, ویسے ہی واپس چلا جائے گا جیسا شروع ہوا. فطوبى للغرباء, اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے, غربا کے لیے. کون ہے غربا؟ ہمارے بنگلور میں تو دور دور تک بھی اس کا نام نہیں ہے, یہاں ہے غربا کا نام. کون ہے غربا؟ کسے غربا بولتے ہیں جی؟ غربا کون ہے؟ فطوبى للغرباء, خوشخبری ہے غربا کے لیے. صحابہ کرام کا سوال سنو. قالوا من هم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غربا کون ہیں؟ جس کے لیے خوشخبری, جن کے لیے خوشخبری دی گئی ہے, غربا کون ہیں؟ سبحان اللہ. میں ہی جواب دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے جواب دیا, حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. قال الذین یصلحون اذا فسد الناس. کون ہے غربا؟ میرے ساتھ پڑھ لو یہ حدیث کا ٹکڑا. غربا کون ہے؟ الذین, زور سے پڑھو, یصلحون اذا فسد الناس. لوگ جب معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں تو اصلاح کا کام کرنے والے غربا ہیں. اللہ اکبر. فساد کو دور کرنے والے غربا ہیں, غربا ہیں. الذین یصلحون اذا فسد الناس. یہ تو اہمیت معاشرے کی اور سماج کی یہ اہمیت ہے میرے محترم دوستوں. اور ایک چیز یاد رکھو, بہت ساری باتیں ہم سوچتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں, حالات پر نگاہ رکھتے ہیں تو لوگوں کو کبھی کبھی مایوسی بھی ہو جاتی ہے. یاد رکھو ابھی آگے جو میں بولنے جا رہا ہوں, اگر ہم نے معاشرے میں برائی دیکھی, خاموش رہ گئے, کلی طور پر پوری امت خاموش رہ گئی, تو پھر اجتماعی سزا کی امت مستحق بنے گی. ساری امت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے علماء کر رہے ہیں. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے علماء کو صحت عطا فرمائے. جی, ایک عالم کو اگر کچھ دعا دینا ہے تو کیا دعا دیں گے آپ؟ کسی عالم کو اگر دعا دینا, کیا دعا دیں گے آپ؟ صحت دیں گے. اور کیا دعا دیں گے؟ حفظ و امان کی دعا دیں گے. اور کیا دعا دیں گے؟ زور سے بولیے. عمل کے لیے دعا کیجیے. اللہ اس عالم کو تو نے جو علم دیا ہے, اللہ اس علم پر اسے عمل کی تو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تمہاری دعاؤں سے وہ عالم کے اندر اگر کچھ کمی ہے اللہ اسے دور کر دے گا. سبحان اللہ, اللہ دور کر دے گا. آپ وہ آیتیں جانتے ہیں, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, مگر حدیث بڑی اہم ہے. قرآن کی ایک آیت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بول کر بات آگے لے کر جاتے ہیں. انشاءاللہ سنیں گے. اگر ہم نے برائی دیکھی معاشرے میں, خاموش رہ گئے, برائی کو روکا نہیں ہم نے, قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ڈرو اس فتنے سے جس کی زد میں صرف برے لوگ نہیں آئیں گے, ظالم نہیں آئیں گے, ظالموں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے. وہ فتنہ ایک ساتھ ساری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. آج کا وہ دور ہے میرے بھائی, آج کا وہ دور ہے. اور یہ کب ہوگا میری تفسیر نہیں, میں یہ چاہوں گا یہ جملہ آپ غور سے سنیں گے انشاءاللہ. یہ جملہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما. یہ کب ہوتا ہے کہ
جب آدمی معاشرے میں برائی کو دیکھے وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، روکنے کی طاقت ہے پھر بھی نہیں روکتا ہے، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو اچھے برے دونوں زد میں آ جاتے ہیں۔ میں نے حدیث نوٹ کی ہے، حدیث آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، مسند احمد کی حدیث، حذیفہ بن الیمان راوی حدیث ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، معروف کا حکم دیتے رہو، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر سے برابر روکتے رہو، اگر یہ کام نہیں کرو گے۔ بہت اللہ نے موقع دیا ہمیں، 1000 سال ہمارے ہاتھ میں تھے، کتنے 1000 سال معمولی مدت نہیں ہے یہ، ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ ہم نے کیا کام کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا قبر کے اوپر ایک بالش سے بڑی قبر نہیں ہونی چاہیے، ایک بالش یہ قبر کی اونچائی ہے، ہم نے اس پہ تاج محل بنایا۔ کیا کیا ہم نے؟ نبی نے جس سے کہا ایک بالش کے اوپر قبر نہیں ہونی چاہیے، ہم نے 20 سال 22,000 مزدور اور وطن کا قوم کا پیسہ اس میں لگا کر ہم نے قبر پر تاج محل بنائے، یہ ہمارے کارنامے ہیں۔ کاش دعوتی کام کیے ہوتے تو شکل کچھ اور ہوتی آج۔ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے، جی آج یہ حالات ایک دن 2 دن میں نہیں بنے ہیں، یہ صدیوں کے حالات ہیں۔ جو غلطی انہوں نے کی آپ ریپیٹ مت کیجئے اسے، آپ اپنے آپ کو ذرا جگائیے اللہ کے لیے۔ حدیث مکمل سن لیجئے، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، اللہ اپنی سزا تم پہ ڈالے گا، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ، پھر تم دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حرم میں دیکھتا ہوں، حرم میں مکے کا امام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، فلسطین کے لیے مانگ رہا ہے، رفح کے لیے مانگ رہا ہے، کسی اور کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ایسا لگتا نہیں کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جیسا معاشرہ اسے دیکھ کر جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہو رہا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے معاشرے میں برائی دیکھ کر اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں میں نے کہی تمہارے سامنے، تقریباً میرا 25 منٹ کا وقت میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہو گیا ہے، 10 سے 15 منٹ میری تقریر کا وقت باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں چلوں گا، ورنہ آپ کو 10 منٹ پہلے ہی میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جی اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق۔ اس کی روشنی میں اس اجلاس کو جس نے رکھا ہے، یہ بھی ایک دعوت کا اجلاس ہے، لوگوں میں توحید جگانے کا اجلاس ہے، شرک سے ڈرانے کا اجلاس ہے، عمل کو زیادہ کرنے کا اجلاس ہے۔ اس کی روشنی میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ صرف ذمہ داروں کو نہیں، یہ والنٹیئر جو روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ نوجوان جو روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعوتی اجلاس کو کامیاب بنانے کا جو سرا ہے اللہ سب کو عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، جب ہم معاشرے میں ابھی آتے ہیں عنوان کی اصل طرف، معاشرے میں برائی دیکھ لیے، بہت ساری برائیاں ہیں معاشرے کے اندر۔ 3 چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں، اس پر ذرا زور دیجئے گا۔ یہ 3 چیزوں پر زور دے کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے بڑی برائی معاشرے کی ہم سب جانتے ہیں، مجھ سے پہلے ان سے پہلے شیخ معراج ربانی صاحب نے کافی دیر تک تمہارے سامنے کہا شرک سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو شرک سے پاک فرمائے۔ اللہ ہمارے ہر بھائی کو، یاد رکھو جی، ہر بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی دولت عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، اللہ ہر وہ مسلمان ساتھی جو توحید سے دور ہے، اللہ اسے توحید کی دولت نصیب فرمائے۔ جو شرک میں لت پت ہے، ڈوبا ہوا ہے، اللہ اسے شرک کی نحوست سے بچائے۔ ہر مسلمان ساتھی کے لیے دعا کیجیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد میرے بھائی کچھ اعمال ہیں، مجھ سے یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے نماز کے بارے میں۔ معاشرہ تبھی صحیح ہوگا جب نماز کی پابندی ہوگی۔ یاد رکھو اچھے سے، ایک چیز میں تمہیں بولتا ہوں، اب سب خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے بہت اچھے لوگ، شاگردوں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب امریکہ میں ہیں، اب غور سے سنو اس بات کو، MBBS انہوں نے بنگلور سے کیا، امبیڈکر میڈیکل کالج سے کی، اور ایک اس سے اچھی بات تمہارے سامنے، مولانا عبد المتین میمن جوناگڑھی رحمہ اللہ، ان کی زبان سے 2 مرتبہ مکمل
पूरी सही बुखारी दर्स में सुनी उन्होंने। जी हाँ, बात नमाज की आ रही है इसलिए बोल रहा हूं। इस्लाह कहां से होती है, मुआशरा बनता कहां से है? वो कहीं भी रहे, ईशा की नमाज मस्जिद चार मीनार में जाकर पढ़ते और शेख का दर्स सुनते। सुभान अल्लाह। जब डॉक्टरी मुकम्मल कर ली, काम मिला सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलोर में। नाम सुनकर ही लगता है कि ये मिशनरी की हॉस्पिटल है। इंटरव्यू लिया गया, सारे डॉक्यूमेंट सही, सारा इंटरव्यू में कामयाब। आखिर में फादर ने पूछा, चर्च के फादर ने, तुम्हारी दाढ़ी बहुत बड़ी है, तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर किसी कौम का नहीं होता है, सारे कौम का होता है, सारे लोगों का होता है, तुमने दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों रखी है? अब सब मुस्कुराओगे अगर समझ में आएगा तो। उन्होंने कहा मुझे जीसस से मोहब्बत है। नहीं समझ में आई बात? समझ में नहीं आई बात? नहीं आई समझ में? नहीं आई तो भी मुस्कुरा रहे, कहीं ऐसा ना हो कि नहीं आई बोलकर परेशानी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और जो फोटो तुमने दिखाई है, मैंने हमेशा उनके चेहरे पे दाढ़ी देखी है, इसलिए मैंने दाढ़ी रखी। सुभान अल्लाह, फादर क्लीन शेव बैठा है। बच्चे अगर नमाज में आएंगे, मेरा ये मानना है, बाप की नसीहत में वो तासीर नहीं, मां की ममता में वो तासीर नहीं, मुदर्रिस के दर्स में वो तासीर नहीं है, टीचर की टीचिंग में वो तासीर नहीं है, अल्लाह पाक ने जो तासीर नमाज में रखी है। अगर बच्चों को सुधारना चाहते हो, अगर बच्चों को नशे से दूर रखना चाहते हो, अगर बच्चों को बाअदब बनाना चाहते हो, अगर बच्चों को फरमाबरदार बनाना चाहते हो, याद रखो मेरे भाइयों, बच्चों को नमाज को लेकर आओ। इसलिए कि मेरे रब ने क्या कहा, इन्ना सलाता, जोर से बोलो, जोर से बोलो, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज में ये ताकत है कि नमाज मुआशरे को पाक कर सकती है इंशाअल्लाह ताला। बेशक नमाज फहश और मुनकर से बचाती है। सुभान अल्लाह। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज के बारे में मेरे भाई एक ही हदीस बोलूंगा जी, वो हदीस से जुड़ी हुई एक बात। हमारा नौजवान कैसा मालूम, गर्दन कटाने मंजूर, नमाज पढ़ने मंजूर नहीं है। जी हां, सुबह से उठी नहीं जाती, सुबह में उठने मंजूर नहीं है, इसे सारी दुनिया की फिक्र है। मोहम्मद क्या कर रहे हैं, सलमान क्या कर रहे हैं, अरब क्या कर रहा है, मिस्र क्या कर रहा है, सारी फिक्र इसके सीने में बैठी हुई है। इससे सुबह की 2 रकत फर्ज पड़ी नहीं जा रही। यह हालत है नहीं है भाई, है नहीं है। तहज्जुद तो बहुत बात की बात करते हैं, जी हां बहुत बात की बात। मैं इस मन से एक बात कहता हूं, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, हम सारे इमामों की इज्जत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह से पूछा गया, हजरत अली सही थे, हजरत मुआविया सही थे रजी अल्लाह अन्हुमा। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने कहा, यह सवाल ना मेरे खबर का है, यह सवाल ना मुझे क़यामत में पूछा जाएगा, जो मुझसे पूछा ही नहीं जाएगा उस मसले में मैं क्यों अपने आप को डालूं। जो बड़े बड़े मसाइल हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपने आप की फिक्र करें, अपने आप को नमाजी बनाए मेरे भाई। अल्लाह हमें नमाजी बनाए, अल्लाह ताला हमारी औलाद को नमाजी बनाए। एक ही हदीस, मैंने पूरा सफा नोट किया है, एक हदीस कहूंगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए इंशाअल्लाह ताला। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, इब्ने मसूद कहते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युल अमली अफजल, सारे अमाल में, अमल बड़ा मसला है, अल्लाह हमें अमल वाला मुसलमान बनाए, खाली टाइटल वाला नहीं, लेबल वाला नहीं। ये भी सुन लो, कुरान मजीद की एक आयत है, हो सके तो जाके पढ़ो घर में इंशाअल्लाह। सूरह निसा की आयत, आयत नंबर 120 पर 8 है, हो सके तो घर में जाकर पढ़ना इस आयत को इंशाअल्लाह ताला। लैसा बिअमानियकुम वला अमानी की अहलिल किताब, ना तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ना अहले किताब की ख्वाहिश के मुताबिक। इसकी तफसीर इब्ने कसीर ने यह लिखी है, इन्नल मुस्लिमीन व अहलुल किताब इफ्तखरू, एक जगह पर बैठकर मुसलमान, यहूद और नसारा आपस में फख्र करने लगे। यहूदियों ने कहा, हमारे नबी तुमसे पहले, हमारी किताब तुमसे पहले, इसलिए हम तुमसे ज्यादा अफजल हैं। मुसलमानों ने कहा, हमारी किताब के आने के बाद सारी किताबें खत्म, हमारे नबी खातमुन नबीयीन हैं। अल्लाह ने फैसला किया, ना ए मुसलमानों तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक है और ना यहूद और नसारा की। जो अमल बुरा करेगा उसे सजा मिलेगी, जो नेक काम करेगा उसको जजा मिलेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह में अमल वाला मुसलमान, बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं, अल्लाह हमें अमल वाला मुसलमान बनाए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा, क़यामत की अलामतों में से अलामत है अमल कम हो जाएगा। हदीस मुकम्मल सुन लीजिए,
اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عمل میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے نبی کا بڑا پیارا سا جواب ہے، الصلاۃ علی وقتہا، تمام اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تمہارے ساتھ 5 منٹ کھڑوں گا میں انشاءاللہ، ہو سکتا ہے اگلے محصلہ میں آؤں نہیں آؤں، اللہ بہتر جانتا ہے، غور سے سن لیجئے گا۔ سارے اعمال میں جہاد سے پہلے، گردن کٹانے سے پہلے سب سے افضل عمل کون سا ہے میرے نبی؟ میرے نبی نے کہا الصلاۃ علی وقتہا۔ کون سا عمل ہے؟ زور سے بول۔ نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا نہیں، دو نمازوں کو ملا کے سلسلے میں مارنا نہیں، الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پر پڑھنا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت ساری باتیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ کون سا عمل ہے؟ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، نماز وقت پر پڑھنا جہاد سے افضل ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جہاد ہے، گردن کٹانا بعد میں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ سبحان اللہ، لوگ ہیں نا زبان کے ٹیسٹ کے لیے لمبا لمبا سفر کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ وہاں اچھا کھانا ملتا ہے، فلاں اچھی جگہ ہے۔ میں کہوں گا اگر کہیں نماز سنت کے مطابق پڑھی جا رہی ہے، آپ کو کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر جانا پڑے، تم کھانے کے لیے جاتے ہو، اگر ایسی مسجد جو جھوپڑی کی ہے مگر نماز سنت کے مطابق پڑھائی جا رہی ہے، پیر سے پیر لگایا جاتا ہے، آمین زور سے کہا جاتا ہے، نماز میں سکون ہے، ایسی نماز کو چاہ کر جا کر پڑھو میرے بھائی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، اچھی آواز مل گئی نماز میں، سکون رہا نماز میں، اگر مجھے چلنا بھی پڑا کہ سیکنڈ بہرحال وقت ہو گیا ہے میرا۔ جی ہاں، تیسرا، اس کے بعد ابن مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تیسرے نمبر پر میرے نبی نے کہا، یہ مجھے بتایا گیا، یہ سیکنڈ آپ بولیے گا انشاءاللہ، میرے نبی کا جملہ ہے، پہلے نماز وقت پر پڑھنا، دوسرا بولو جی، جہاد۔ سبحان اللہ، جی میں الگ ہوں، ذرا میں ایک طرفہ نہیں ہوں، میں پکڑ کر ہی لے کر جاؤں گا، میں سمجھ میں یہ بات آپ کو، میں الگ ہی ہوں، آپ کو ساتھ میں لے کر ہی چلوں گا، میں بالکل نہیں برداشت کرتا، میں بول رہا ہوں آپ کہیں اور دیکھیں، نہیں مجھے برداشت نہیں ہے، آپ دیکھیں گے تو اٹھا کے ساتھ میں لے کر جاؤں گا میں۔ دوسرا عمل کون سا ہے؟ تیسرا کون سا ہے؟ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی کا جملہ سنو، یہ میرا دوسرا نقطہ ہے جو مجھ سے کہا گیا ہے، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیا چیز ہے؟ زور سے بولو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وقت نہیں ہے اس پر بات، میں نے معاشرے پر زیادہ بات کر دی، مجھے لگا کہ یہ زیادہ ضروری ہے آپ تک پہنچانا، اس لیے کہ میرے سامنے ایسے 10 واقعات ہیں، ان کے بچے امریکہ لنڈن میں پڑھ رہے ہیں اور غیروں سے شادیاں کر رہے ہیں، باپ میرے سامنے بیٹھ کے روتا ہے، کہتا ہے کہ میں کیا کروں شیخ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اثر ہے، وہ اثر بتانا میرے لیے ضروری تھا، اس لیے میں نے 15-20 منٹ اس پہ لگا دیے میرے بھائی۔ تیسرا کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ یاد رکھو، ماں باپ کی جو نعمت ہے، اکثر یہ نعمت جانے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں نا، اللہ گواہ ہے، جب تک ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کی قدر بڑی کم ہوتی ہے، بڑے کم لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے مسلمانوں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، اولڈ ایج ہوم کا ہمارا کلچر نہیں۔ سمجھے کیا بتایا میں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ بوڑھے ہو گئے تو لے جا کر کے ایک جگہ ڈال دو، اولڈ ایج ہوم، سارے بوڑھوں کو ایک جگہ ڈال دو، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ویسٹرن کا کلچر ہے، انگریزوں کا کلچر ہے۔ یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو اور پھینک دو۔ سبحان اللہ، ماں باپ کو بھی استعمال کرو جب تک وہ طاقتور تھے، جب وہ بستر پر پیشاب کرنے لگ گئے، بستر پر غلاظت کرنے لگ گئے، سب ناراض، یہ بیٹا ادھر بھیجتا، وہ بیٹا ادھر بھیجتا، وہ بیٹا ادھر بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا کلچر یہ ہے مسلمانوں، ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے ان کی خدمت کرو اور اس کے عوض میں جنت حاصل کرو۔ جنت بڑی قیمتی ہے، جنت بڑی قیمتی ہے، آسانی سے نہیں ملتی۔ ماں باپ کو کھانا ڈالنا آسان ہے، ماں باپ کو دوائی دلانا آسان ہے، ان کے تانے سننا مشکل ہے۔ کبھی کبھی ایسا موقع آئے گا
وہ کسی اور بھائی کو ہمارے سامنے بڑھائیں گے, ان کے بچوں کو بڑھائیں گے, ہمیں گرانے کی کوشش کریں گے. اس کو برداشت کرنا اور اف بھی نہیں بولنا, انہیں ڈانٹنا نہیں, ان کے سامنے عاجزی سے کھڑا رہنا, ان کے لیے دعا کرنا میرے بھائی. تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جنت کا میرے بھائی. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. والدین جب زندہ ہیں ان کی خدمت کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وقت ہو گیا شیخ, کیا اور ہے میرے پاس 5 منٹ, گھنٹی آئی ہے, 5 منٹ میں اور آپ مل کے چل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد دعا کر کر مجھے چلنا ہے. ماں باپ کی خدمت کے لیے نبی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ جہاد میں سے نام نکال کر بھیج دیا, چلو جی تمہاری ماں زندہ ہے, جہمہ سلمی کی حدیث ہے, تمہاری ماں زندہ ہے, ہاں میری ماں زندہ ہے, حل لک من ام, کہا جہاد میں سے چلو واپس جا کر ماں کی خدمت کرو. کتنا بڑا مقام ہے والدین کی خدمت کرنا. اللہ ہمارے والدین کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ نہیں, ایک حدیث کہوں گا میں والدین کی خدمت کے بارے میں, اس کے بعد نشے پر ایک حدیث کہہ کر اپنی بات انشاءاللہ تعالی میں ختم کر لیتا ہوں. جاء رجل, حدیث صحیح حدیث ہے, عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود. ایک ہی حدیث, پورا صفحہ میں نے نوٹ کیا, مگر ایک حدیث کہوں گا, یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے حدیث یہ. سبحان اللہ. ایک آدمی نبی کے پاس آیا, غور سے سن لو, صرف 4 منٹ مجھے برداشت کر لو انشاءاللہ تعالی. ایک آدمی نبی کے پاس آیا, کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. ہو گئے یہ ایک بات. وصلیت الخمس, میں 5 وقت کا نمازی ہوں. 2 بات. وادیت زکات اموالی, میں میری مال کی زکات بھی ادا کرتا ہوں. 3 بات. 4, وصمت شہر رمضان, اور میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں. یہ بولا, اللہ کے نبی نے اس آدمی کو جواب دیا. حدیث سمجھ میں آ رہی, حدیث سمجھ میں آ رہی ہے. اس آدمی کو نبی نے جب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی ھذا, اگر کوئی بھی ایسا کرتے ہوئے مر گیا, یہ کام کرتے ہوئے مر گیا, اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء, وہ مرنے کے بعد انشاءاللہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا یوم القیامہ, روز قیامت. مگر ایک شرط ہے, ایک شرط ہے, ما لم یعق والدیہ, جب تک کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ ہو. اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے تم حاجی ہو, تم عمرے پہ عمرے کر رہے ہو, تم نمازی ہو, اگر ماں باپ کی نافرمانی ہے تو یہ ساری چیزیں ویسے فائدہ نہیں پہنچائے گی جیسے فائدہ پہنچانا. سبحان اللہ. جی ہاں, بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, وقت نہیں ہے, اجازت نہیں. آخری میری بات, مجھ سے یہ بھی کہا گیا, سبحان اللہ, ہمارا معاشرہ اگر ہمیں صاف کرنا ہے, معاشرے کی بیماریوں میں, برائیوں میں ایک بڑی بیماری ہے نشہ. کیا چیز؟ یقین مانو, آنکھ نہیں دل روتا ہے, سچ بول رہا ہوں, سچ بول رہا ہوں, دل روتا ہے. نشہ ہے نا, آج شراب چھوٹا ہو گیا ہے, بوتل کا شراب چھوٹا ہے آج. نشے کی اتنی قسمیں ہیں, اتنی قسمیں ہیں, لوگ پتہ نہیں کیا کیا نشے میں لیتے ہیں. میڈیکل کے ٹیبلٹ سے لے کر کے پیٹرول تک, پیٹرول سے لے کر کے پتہ نہیں وہ جو پالش ماری جاتی ہے وہ پالش تک, پالش سے لے کے اور کتنی قسم کے ڈرگز, کتنی قسم کے گانجے مارکیٹ میں آ گئے ہیں. بچے 15 سال سے چھوٹے. ایک ماں نے ایک بچے کو میرے ساتھ عمرے پہ بھیجا, کہا شیخ اس کو جب ہم نشہ نہیں دیتے نا پورے گھر کو مارتا ہے, سارے گھر کے برتن توڑتا ہے. میں حرم میں بٹھا کر اسے, حرم مکی میں بٹھا کر, مغرب اور عشاء کے بیچ میں وہ بچے کو بازو بٹھا کر پوچھ رہا ہوں, بھائی تم تو اونچے خاندان کے ہو, تمہارے گھر والے مسجدوں کے ذمہ دار ہیں, تم بڑے اچھے اہل حدیث خاندان کے ہو, یہ عادت کہاں سے آئی؟ اس نوجوان نے کہا میری کالج سے آئی. کہاں سے؟ کہاں سے؟ ایسی کالج جس میں ڈالنے کے لیے میرے والد صاحب رات کے 4 بجے لائن میں کھڑے تھے. ایسی بڑی بڑی کالجوں میں, آج کالج جو ہے نا, اللہ بچائے, اچھے بھی ہوں گے, بڑے کم ہیں. جی بڑے کم ہیں. یہاں سے بچے سدھرنے کے بجائے بگڑ کے آتے ہیں. ہو سکے تو ایک بچے کے لیے دعا کرو, کریں گے انشاءاللہ. ہمارے خاص اہل حدیث بھائی ہیں, بہت میرے دل کے قریب ہیں, نام نہیں لیتا, یوٹیوب میں لوگ پھیلا دیتے ہیں اس کو. مجھے گھر بلائے, اپنے بچے کا سر دکھائے, میں ٹارچ ڈالا موبائل میں, اندر سے بھیجا دکھ رہا ہے. جی ہاں, ان کی محنت سے 4 اہل حدیث مسجدیں بنی ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں.
کہا میرا بچہ اسکول کو جاتا شیخ, اسکول تک میں چھوڑتا تھا, اندر کیا ہوا مجھے نہیں معلوم, میرے بچے کو نشے کی عادت آئی اور ایک سوراخ ہو گیا, نماز والے ہار گئے. اس کا یہ بند نہیں ہو رہا ہے, یہ بند نہیں ہو رہا ہے سوراخ. سبحان اللہ. آج 15 سال سے چھوٹے بچے, بڑا مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ ہے, 5 منٹ میں بولے جانے والا مسئلہ نہیں ہے. علماء کرام کے آپ تقاریر اس پہ رکھیے, آپ جگائیے نوجوانوں کو, بتائیے نوجوانوں کو نشہ ہمارے دین میں حرام ہے. کس قدر میں دعا ہی کر سکتا ہوں, اس لیے کہ میں پریکٹیکل دیکھنے والا آدمی ہوں. کبھی ہو سکے تو KRC جا کے دیکھو. کہاں دیکھنا ہے؟ اس کا فل فارم ہے کرناٹکا ریہابلیشمنٹ سینٹر, KRC. ایسے سینکڑوں بچے پڑے ہوئے جو نشے کی عادت. اچھا وہ بچے کا بول دیتا ہوں میں نے اس بچے سے پوچھا, اس نے ایک جملہ کہا, یہ عادت مجھے میری کالج سے آئی ہے. میں نے کہا چھوڑ دو بیٹے, 14 دن تمہارے پاس ہیں, یہاں ماحول ہے. کہا نہیں ہوگا, واپس جاؤں گا وہی ماحول, وہی گھر, وہی کالج, وہی ماحول میں دوبارہ عادت آئے گی. آپ مجھے یہ صفائی والا کام دلا دیجئے, 1 سال یہاں رکھ دیجئے, میں اس سے آزاد ہو جاؤں گا انشاءاللہ. جی اس بچے نے کہا مجھے, الحمدللہ آج آزاد ہو گیا ہو, ایک ذمہ دار باپ بن گیا ہو, ماشاءاللہ بہت نیک ہو گیا. پریکٹیکل مثالیں میں ایک حدیث کہوں گا اور بات اپنی ختم کر لیتا ہوں, آخری بات ہے. سبحان اللہ. نشے کے تعلق سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, چھوٹا سا, قرآن کی کئی آیتیں ہیں, چھوٹا سا جملہ. صحیح بخاری, حدیث صحیح بخاری میں ہے, راوی حدیث. آخری بات ہے میری انشاءاللہ تعالی. یہاں انشاءاللہ مجھے امید ہے کوئی نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی, اس مجلس میں کوئی انشاءاللہ نہیں رہیں گے, لیکن یہ بات دوسروں تک پہنچائیے گا انشاءاللہ, ہمارے بچوں تک پہنچایا گیا انشاءاللہ تعالی. انس بن مالک کہتے کنت ساقی القوم, میں سب کو شراب پلا رہا تھا, میرے ہاتھ میں شراب کا پیالہ, سارے لوگ بیٹھے ہیں, بخاری کی حدیث ہے. فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي, ایک اعلان کرنے والے صحابی نے مدینے میں اعلان کیا, الا خبردار, ان الخمر قد حرمت, آج شراب حرام ہو گئی ہے. فجرت فی سکک المدینہ, مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. آگے سنو, ابھی بات ختم. فقال علی ابو طلحہ, ابو طلحہ نے مجھ سے کہا اخرج, باہر جاؤ, یہ جو گلاس میں ہمارے ڈال رہے تھے نا, اس کو لے کے باہر جاؤ. فاحرقھا, اس کو ویسے ہی سڑک پر بہا دو. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں آیت اتاری, فہل انتم منتہون, کیا ابھی رک جاؤ گے؟ صحابہ نے کہا انتہینا, رک جائیں گے انشاءاللہ. یہی چیز میں نوجوانوں سے کہوں گا. جی ہم سے ایک سگریٹ چھوڑی نہیں جاتی, چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سے چھوڑی نہیں جاتی. صحابہ نے شراب کو لات مار دیا. وقت نہیں ہے اس پر بولنے کے لیے. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی معاشرے کی ہر بیماری کو اللہ تعالی, سب سے پہلے شرک اور بدعت, قبر پرستی, اللہ اسے دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ نماز میں جو غفلت ہو رہی ہے, اللہ اس غفلت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نمازی بنائے, اللہ ماں باپ کا ہمیں فرما بردار بنائے. اللہ ہمارے نوجوان بچوں کو نشے کی عادتوں سے بچائے. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو جس نے رچا ہے, جس نے اسے ارینج کیا ہے, جس نے اس جلسے کو بنایا, ماشاءاللہ, اللہ سارے لوگوں کو ایک بار اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. اللہ دنیا کی پریشانیاں ان کی دور فرمائے, اللہ آخرت کی ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جتنے لوگ بیمار ہیں سب کے لیے میرے بھائی اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جتنے مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریاں دور فرمائے. جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. ایک دعا ضرور کرنا, جتنے میرے مسلمان بھائی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں شرک سے بچائے. ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے, ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے, اللہ راضی ہو, وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو اور اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.